السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، وہ غلطی ختم ہو جائے گی، اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الناس۔ آج سورۃ الناس سیکھیں گے، اور آپ کو سورۃ الناس سکھانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ نے سورۃ الناس پہلے کئی دفعہ پڑھ رکھی ہوگی، پوری زندگی سے پڑھتے آ رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہ 2 سے 3 غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کرتے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا۔ یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو جو پوری زندگی سے یہ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، اس ویڈیو میں احساس ہوگا کہ آپ واقعی یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی غلطیاں آپ لوگ پڑھتے ہوئے نہ کرتے ہوں، لیکن کیونکہ میں کئی عرصے سے پڑھا رہا ہوں، مجھے آئیڈیا ہے کہ اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کون سے لفظ پہ کون سی غلطی ہے، میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ سیکھیں۔ سورۃ الناس، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل اعوذ، یہاں پر قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج ہے 2 نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف قاف۔ اور قاف کے بعد جو لام ہے، اس لام کو آپ نے قلقلے سے بچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں قل اعوذ، ایسا نہیں۔ لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہیں جم جائے، فوراً لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ قل قل، اس کے بعد ہے اعوذ۔ اب یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ کے بعد عین ہے، اور اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، پہلی غلطی یہ کرتے ہیں، اس میں حمزہ کے بعد جو عین ہے، ایک تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، اور عین کے بعد جو واو ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین کے بعد واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگ بیچ میں اپنی جو ہے وہ ٹانگ نہ اڑایا کریں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم آپ اس دنیا میں شاید آپ بھی ہیں پڑھانے والے۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے سے بڑے بڑے قاری حضرات، قرہ حضرات مجھ سے کئی گنا زیادہ سمجھانے والے، اچھا سمجھانے والے، پڑھانے والے موجود ہیں۔ میں ایک ادنا سا قاری ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں یہ ویڈیو سننے کے بعد۔ تو یہاں پر 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اعو اعو۔ آگے ذال ہے، ذال بغیر سٹی کے پڑھا جائے گا، اور ذال کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ذال۔ اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا اور سٹی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا۔ اور کیسے پڑھیں گے، اعوذ اعوذ۔ اس کے بعد ہے برب الناس۔ اب یہاں پر با کے نیچے زیر ہے، با زیر بے نہیں پڑھنا، با زیر بی، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ ابھی اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، با کے اوپر شد ہے تو وہ پڑھ دیتے ہیں بے رب الناس، بے رب الناس، یہ غلطی ہے۔ با کے اوپر شد ہے، را کو با سے ملائیں گے، را با زبر رب، با نون زیر بن، رب النا، برب الناس۔
نون کے اوپر کیونکہ شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا۔ آگے جو لاسٹ پہ ہے سین ہے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور آگ کے اوپر زبر ہے، راپور پڑھا جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ بِرَبِّ النَّاسِ، اگر آپ وقف نہیں کریں گے یہاں پہ تو سین کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، ناسی مالک الناس پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گا۔ کر سکتے ہیں، یہاں پہ سرکل ہے، گول دائرے پہ رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مالک الناس۔ اب یہاں پر کاف جو ہے وہ بریک ہے، پہلے ہم نے قاف جو دو نقطوں والا پڑھا تھا، جو فرسٹ پہ آ رہا ہے یہاں پر، تو اس کا میں نے مخرج بتایا تھا۔ اب اس کاف کا جو بریک کاف ہے، جس کے جو بغیر نقطوں کا ہوتا ہے، بغیر نقطوں والا، اس کا مخرج بتا رہا ہوں۔ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے، کاف۔ اب سخت حصہ کون سا ہے؟ زبان کے اوپر جو بالکل اوپر والی سائڈ پہ ہے، جس کو بعض اوقات اوپر والی سائڈ پہ انگلی لگا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ سخت بالکل ہارڈ لگتا ہے، سخت حصہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ تالو کا سخت حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کے بالکل اوپر، تو وہ سخت حصہ ہے تالو کا، وہاں پہ لگے گی تو کاف بریک پڑھا جائے گا، کاف۔ اب کاف کو جب نون سے ملائیں گے بیچ میں الف لام گر جائے گا، اور نون کے اوپر شد غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار آگے ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، کیونکہ الف ہے۔ وقف کریں گے تو سین کو ساکن کر دیں گے، اور سین میں سیٹی پڑھی جائے گی، سیٹی آئے گی۔ مالک الناس۔ اس کے بعد ہے الہ الناس، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہا کو جب نون سے ملائیں گے بیچ میں الف لام اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا۔ سین ہے، یہاں وقف کریں گے تو سین کو ساکن کریں گے اور سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس لیے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور سین کا مخرج آپ کو بتا دوں، سادہ اور عام اور سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ آپ نے سین کو پڑھتے ہوئے زبان کو بالکل دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، زبان کو بالکل دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا۔ زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ آپ نے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے، کم از کم اتنا گیپ ہو کہ وہاں سے سیٹی کی آواز جو ہے وہ نکل سکے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ناس۔ اب میری زبان دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی، آپ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ زبان دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو پھر سین میں سیٹی نہیں آئے گی، ہم نے سیٹی کے ساتھ پڑھنا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ الہ الناس۔ اب یہاں پر اگر آپ پوری لائن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جہاں پر وقف نہیں کرے گے، یعنی آخری حرف ہوگا، ان کے نیچے جو حرکات ہوگی وہ پڑھی جائے گی۔ جیسے ایک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، یہاں سے آپ آیت پڑھ کے آ رہے ہیں، بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ، وقف نہیں کریں گے تو سین کے لیے جو زیر ہے پڑھی جائے گی، ناسی الہ الناس، اوکے؟ اس کے بعد ہے نیکسٹ والی لائن، یہ دیکھیں یہاں پر من شر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفا ہو رہا ہے، حروف اخفا میں سے آ رہا ہے شین، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ آپ کو کل یا پتہ نہیں، میرے خیال میں آج وہ کمنٹس آ رہے تھے، بلکہ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج آ رہے تھے، ایک لیڈیز ہے میرے خیال میں، وہ پوچھ رہی تھی کہ اخفا کے بارے میں بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو میری وہ سن رہی ہیں تو یہ توجہ سے سنیں، یہاں نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کی تعریف ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ تو یہاں پر اب اس میں دیکھنا ہے کہ نون ساکن کا اخفا ہے یا نون تنوین کا۔ اگر دیکھیں یہ نون ساکن ہے جس کے اوپر نون کے اوپر جزم آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہوگا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا، اور اگر نون تنوین کے بعد اگر کوئی حرف ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ نون تنوین سے مراد دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ثا، قاف، کاف۔ ان 15 حروف میں سے جب نون ساکن نون تنوین کے بعد کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، اخفا کا غنہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ شرل، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھیں گے، شرل، اس کو پر نہیں پڑھنا، جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو بیچ میں الف گر جائے گا۔ وسواسل، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو واؤ سمجھ لیجیے گا کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں ادا ہوا۔ وس، سین میں سیٹی آئے گی، آپ کو اس کا پہلے بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، آگے بھی واؤ ہے، واؤ ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے۔ وس وا سل، لام ساکن ہے، سل، خناس، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 ہیں، خا، صا، بلکہ وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ خن، خا، یہ خا جو ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو پر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر شاد غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار آگے الف ہے، لمبا کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار آگے سین ہے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وقف کریں گے تو سین ساکن کریں گے، وقف نہیں کریں گے تو سین کے نیچے جو زیر ہے پڑھی جائے گی، سین کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، الف بیچ میں گر جائے گا، جیسے خناس الذی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے۔ پریکٹس کے طور پہ آپ یہاں سے پڑھ لیں، من شر الوسواس الخناس۔ اب اگر ملا کے پڑھیں گے تو سین کے ساتھ لام کو ملایا جائے گا، یہاں پر اگر وقف کریں گے تو پھر سنیں کہ کیسے پڑھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں اگر یہاں ہم نے وقف کر دیا، آگے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک یاد رکھیے گا رول، کبھی بھی آپ کسی لفظ سے شروع کر رہے ہیں اور اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے، وہیں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، تو آپ دیکھیں اس میں اگر الف لام ہے تو لام سے پہلے جو الف آئے گا اس کو کبھی زیر یا پیش دے کے نہیں پڑھیں گے۔ یہ میری بات پلے باندھ کے رکھ لیں، ہمیشہ لام سے پہلے جو الف آتا ہے اور اسی لفظ سے آپ نے شروع کرنا ہے، جیسے اب یہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جو الف آتا ہے اس الف کو ہمیشہ حمزہ زبر پڑھا جاتا ہے، حمزہ بنائیں گے پھر زبر کے ساتھ پڑھیں گے، زیر یا پیش کے ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یاد ری، اللہ دی۔ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، جب زبر پڑھ سکتے ہیں تو زیر اور پیش بھی پڑھا جا سکتا ہے، زیر اور پیش نہیں پڑھا جا سکتا۔ لام کے شروع میں الف آ جائے اس کو حمزہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، زیر اور پیش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ دی، ذال میں سیٹی نہیں آئے گی، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ ذال کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد ہے یو وس ویسو، یا کا مخرج زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے، یا سختی سے نہیں پڑھنا، اگر آپ سختی سے پڑھیں گے تو اس میں یہ آواز آئے گی، تو اس چیز کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کا یہ آواز نہیں آنی چاہیے، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ یو یو وس ویسو، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، واؤ کے نیچے زیر ہے، بریک پڑھا، اس کو وی پڑھیں گے، وے نہیں پڑھنا، واؤ زیر وی، یو وس وی سو، سین پہ سو۔ اس کے بعد ہے فا، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ تری والی جگہ کون سی ہے؟ تری والی جگہ سے مراد یعنی جو ایک ہونٹ کا خشک حصہ ہوتا ہے باہر والا، وہ والا نہیں، جو تھوڑا سا گیلا رہتا ہے اس کو تری والی جگہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے۔ فا، اس کو فا نہیں پڑھنا، فا پڑھیں گے ہونٹ گول کر کے تو غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ فا کے بعد جا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، فی۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ دال ہے صاد کے بعد، دال کے بعد واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے، دال دال۔
اب آگے را ہے، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑا جائے گا. را کو جب نون سے ملائیں گے تو بیچ میں الف لام جو ہے وہ گر جائے گا. نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، آگے الف ہے لمبا کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار جب وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گا اور سین میں سیٹی آئے گی، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. صدور الناس. اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جو مین غلطی بتانے جا رہا ہوں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جن بیچاروں کو نہیں پتہ ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ پڑھتے ہیں صدو، صاد کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں. ایسا نہیں پڑھنا. آپ دیکھ سکتے ہیں صاد کے اوپر پیش ہے سو، سدو، سدو رناس. اس کے بعد ہے 5ویں آیت من الجنتی، بلکہ 6ٹھی آیت. یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار، اور والناس، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ کو جب نون سے ملائیں گے بیچ میں الف لام گر جائے گا. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، سین پہ جب وقف کریں گے تو سین کو ساکن کر دیں گے. من الجنتی والناس. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے سورۃ الناس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگ کو سمجھ لگ گئی ہے تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے، آپ کو سمجھانا، آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانا، تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو. جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ دوبارہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد غلطیاں نہ کریں. اپنے دوستوں میں شیئر کریں، فیملی میں شیئر کریں، تاکہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے دوست احباب، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے تمام جاننے والے اس سے مزید فائدہ اٹھائیں، اور ہم سب کو اس کا جو اجر جس مقصد کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس کا اجر ملے اس دنیا میں اور آخرت میں. تو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.